اینول کا ہمارا رزلٹ 2016 کا ڈکلیئر ہوا ہے. اس رزلٹ میں امیدواران کی تسلی اور تشفی کے لیے ٹھیک ہے نا جی ہم نے ایک پالیسی وضع کی ہے. بورڈ اتھارٹی نے بی او جی کی منظوری سے بورڈ اتھارٹی نے ایک پالیسی وضع کی ہے گورنمنٹ کی منظوری سے. وہ پالیسی یہ ہے کہ جتنے بھی امیدواران اپیئر ہوئے ہیں اس امتحان میں ان امیدواران میں سے جس امیدوار کو کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے کسی بھی قسم کا کوئی خدشہ ہے وہ ایسے تمام امیدواران اپنے ادارہ جات کے ذریعہ سے اپنے ادارہ جات کے تھرو جہاں سے وہ اس امتحان میں اپیئر ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور جس مضمون میں جس پیپر میں وہ ان کی تسلی نہیں ہے ان کو کوئی شک و شبہ ہے وہ اس پیپر کا اس مضمون کی ری چیکنگ کروا سکتے ہیں. اور یہ اپلیکیشن ری چیکنگ کی وہ اپنے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے یہاں ہمیں بھیجیں گے اور اس کی کسی بھی قسم کی کوئی فیس ہم نہیں لے رہے ہیں. جو اپلیکیشنز امیدواران کے جو متعلقہ ادارہ جات ہیں ان کے پرنسپل صاحبان سے ان کی پرنسپل صاحبان کی توسط سے آئیں گی ری چیکنگ کے لیے. ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے وہ فیس ویو آف ہے. اب میں ری چیکنگ کو تھوڑا سا ڈیفائن بھی کر دوں. ان تمام سکرپٹس کی ٹھیک ہے نا جی جو اپلائی کریں گے اپنے ہیڈز آف دی انسٹیٹیوشنز کے تھرو ان تمام سکرپٹس کی ہم لوگ تھارولی چیکنگ کریں گے. ان کا ٹوٹل چیک کریں گے ان کی کاؤنٹنگ چیک کریں گے. ان میں سے اگر کوئی ان مارک کوشچن ہو کوئی ان مارک جز ہو کوئی ان مارک سوال ہو اس کی مارکنگ ہوگی ری کاؤنٹنگ دوبارہ ہوگی ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس کو مزید اس تمام ایکٹیویٹی کو شفاف بنانے کے لیے ہم نے 2 بورڈ ممبرز بھی اس کمیٹی میں انوالو کیے ہیں تاکہ یہ ایشو مزید شفاف ہو پورا کنسنٹریشن کے ساتھ یہ سپیڈ اپ ہو ایکسلریٹ ہو. اس کے ہم کسی بھی قسم کی کوئی فیس چارج نہیں کریں گے. اور ایسی تمام ری چیکنگ کی اپلائی کرنے کی جو ڈیٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ آج جو ہے منڈے 17 تاریخ سے لے کر یہ جو نیکسٹ جو ورکنگ ڈے ہے اس ہفتے کا آخری ورکنگ ڈے ہے سیٹرڈے 22 اکتوبر تک یہ ہم نے ڈیٹ رکھی ہوئی ہے. یہ تمام ایسے جو کینڈیڈیٹس ہیں 22 اکتوبر تک اپنے ادارہ جات کے سربراہان کے ذریعہ سے اپلائی کرا سکتے ہیں. اور ہم نے اس مقصد کے لیے بورڈ کے اندر ایک فیسلٹی سینٹر ہے وہ بورڈ کے گیٹ کے اوپر ہے وہاں پہ پورا نظام ہے وہاں لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی مشکل کے انشاءاللہ العزیز الکریم پورے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ وہ ان سے اپلیکیشنز ریسیو کریں گے اور باضابطہ طور پہ ان کو ڈائری نمبر الاٹ کریں گے. جی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہاں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو ان کا جو مین جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ جی ہم فیس کیسے پے کریں ہم فیس پے نہیں کرتے. ان کا جو مطالبہ ہے فیس کی ویو آف کا وہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے بورڈ اتھارٹی نے تسلیم کر لیا ہے اور وہ بغیر کسی فیس کے اپنے ادارے کے سربراہان کے تھرو اپلائی کریں گے. سر اس دن آپ نے ٹیبل ٹاکس کمیٹی کے لیے جب فرسٹ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو آپ نے ٹیبل ٹاکس کمیٹی کے وہاں سے بچے بلائے گئے تو وہاں پر سر جو ہے ان سے کیا بات کی کیا مطالبات کیے گئے جو ابھی یہ ماننے کو انکار کر رہے ہیں اور دوبارہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دوبارہ مجھے تو اس کی منطق سمجھ نہیں آتی نہ ہی دوبارہ ان کا احتجاج کرنے کا کسی بھی قسم کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اس وقت تو ہم لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں فیس ویو آف کر دیں. ہم نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ جناب یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے ہماری ایک بی او جی ہے ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہم آپ کی یہ ریکویسٹ اپنی بی او جی میں لے جائیں گے انشاءاللہ بی او جی سے یہ بیٹھ کرا لیں گے اور ہم آپ کو پوری سپورٹ دیں گے ویو آف فیس کے سلسلے میں فیس کی معافی کے سلسلے میں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہم نے ان بچوں کو پوری سپورٹ کی فیس کی معافی کے سلسلے میں. ہم نے وہ ہماری جو بورڈ اتھارٹی ہیں ہمارے جو محترم چیئرمین صاحب ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب انہوں نے ذاتی کاوش کے ساتھ ذاتی کوشش کے ساتھ بی او جی کو ریکویسٹ کی اور بی او جی سے یہ ہم نے ویو آف کرا لیا ہے. اور یہ جو ایسے جو امیدواران جو اپنے اداروں کے سربراہان کے تھرو یہ ریکویسٹ ہمیں بھیجیں گے
کہ وہ ہم بغیر کسی چارجز کے بغیر کسی فیس کے کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں دوبارہ بھی وضاحت کر دوں کہ ری چیکنگ مینز ری کاؤنٹنگ. ری چیکنگ ڈزنٹ مین ری مارکنگ نہیں ہوگی. ٹوٹل چیک ہوگا 2+2 4 ہیں, کہیں 2+2 جو ہے نا 2+2 کہیں اگر 5 ہیں یا 3 ہے اس کی ریکٹیفیکیشن ہوگی. اگر کوئی ٹوٹل غلط ہوا, کوئی جز انمارک ہوئی, کوئی شیٹ انمارک ہوئی, کوئی سوال انمارک ہوا, اس کا بھی جو ہے نا مارکنگ ہو. سر یہ چیز ہے پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ریچیکنگ ہو, لیکن جو فی آف کاسٹ آپ نے رکھی ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو سرکاری ادارے ہیں سرکاری کالجز ہیں وہ تو سر فری میں آئیں گے. سارے کالجز بالکل جو بھی بورڈ سے گورنمنٹ کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو بورڈ سے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ایفیلیٹڈ ہیں, مطلب میں ہم نے جو بھی کینڈیڈیٹ ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ اپیئر ہوا ہے. اس وقت جو ہے نا سیاسی پارٹیاں یعنی ان کے عہدیداران جو ہے اس وقت شریک ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. کہ آپ لوگ اب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, آپ نے میری سبمیشن جو مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کے کہ آپ کی بڑی تسلی تشفی ہوئی ہے, صاف ظاہر ہے میں محسوس کر رہا ہوں. اگر آپ مطمئن ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ میری اس بات کو آپ آگے وہاں بچوں تک کنوے کریں جو کہ سچائی پہ مبنی ہے اور جو ہم نے پیورلی نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے بچوں کے فائدے کے لیے کیا ہے. سر یہ جو فرائیڈے کو پروٹیسٹ کیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کہ ری چیکنگ ہو. کیا فرائیڈے کے بعد آج یا اس دن ری چیکنگ فارمز آئے کچھ اسٹوڈنٹس کی؟ ہاں ری چیکنگ فارم آئے. وہ تو روٹین میں جو ہماری ایک ڈیٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ کی ڈکلیریشن کے اندر ود ان 15 days ہمارا ریزلٹ ڈکلیئر ہوا تھا 10 اکتوبر کو. اس جو ہمارا جو قانون بنا ہوا ہے ود ان 15 days اس حساب سے وہ جو ری چیکنگ کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 25 اکتوبر بنتی ہے. اس میں آئی ہے اپلیکیشن وہ بمائے فیس کے ساتھ جو اپلیکیشن جو روٹینلی آتی ہیں جو کہ ہر ریزلٹ کی ڈکلیریشن کے بعد آتی ہے. اس میں سر اس سال جو ریزلٹ ہے کہنے میں بچوں کے جو فرسٹ ایئر میں تھے وہ کہتے ہیں اس سال ایسا ریزلٹ نہیں آنا چاہیے تھا. اگر نہیں آنا چاہیے تھے کیونکہ پیپرز انہوں نے دیا وہ بہتر جانتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے اس سال کا جو ریزلٹ آیا اس میں بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ غفلت؟ کوئی بھی غفلت نہیں. یہ میں اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ڈال جان کے کہہ رہا ہوں. 2 رول نمبرز تھے, صرف 2 رول نمبرز تھے. ہم نے دوبارہ سارا ریزلٹ چیک کرایا ہے. کل سنڈے تھا, یسٹرڈے واز دا سنڈے. کل ہم سارا دن یہیں رہے ہیں اپنی تسلی کے لیے. دوبارہ سارا ریزلٹ کی ٹیبولیشن چیک کی ہے اور باقاعدہ دیکھا ہے کہ ان 2 رول نمبرز کے علاوہ, اچھا وہ ان 2 رول نمبرز کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. وہ 2 رول نمبرز جو تھے اور جن کے جو ذمہ داران تھے وہ ہم نے سسپینڈ بھی کیے ہیں. اچھا ان 2 رول نمبرز میں اسکیم آف اسٹڈیز, کیونکہ پچھلے سال تک 2015 تک جو اسکیم آف اسٹڈیز تھا اس اسکیم آف اسٹڈیز کے تحت جو بایو کا پیپر تھا وہ 100 مارکس کا تھا, اور ان 2 رول نمبرز کا اس سال جو اسکیم آف اسٹڈیز تھا وہ بایو کا پیپر 85 نمبر کا تھا. وہ پھر اس غلطی کی وجہ سے تھوڑا سا وہ مطلب مس ہینڈلنگ ہوگی ہے, لیکن صرف یہ 2 رول نمبرز میں ہوئی ہے اور 2 کے علاوہ تیسرا رول نمبر نہیں ہے. ہم نے تمام دوبارہ ٹیبولیشن کو کل چیک کیا ہے, کل دیکھا ہے الحمدللہ. یہ بات کریں جو آج کل سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ میں جا رہا ہے کہ 85 میں سے 86 وہی 2 رول نمبر. وہ سچ میں تھا سر؟ وہ کوئی میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں نا پچھلے سال ہمارا جو ٹوٹل تھا اس سبجیکٹ کا بایو کا اور فزکس کا وہ دونوں پیپر 100 نمبر کے تھے. یہ میری تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی سمجھے آپ کائنڈلی. اس سال سے 2016 سے وہ دونوں پیپر 85 نمبر کے تھے, ٹھیک ہے نا. اس پہ ہمارا بس وہ چیک کمپیوٹر کے اوپر تھوڑا سا ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ان 2 رول نمبرز میں وہ 100 پچھلے سال کے روٹین کے حساب سے لگا ہوا تھا جس وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے. سر آپ نے ساری ہم نے کل کا اخبار پڑھا, پرسوں جب ہم نے یہ آرڈر نکالا, یہ پالیسی نکالی ان چیکنگ کے حوالے سے, کل تمام جو ہے آپ کے جو پرنٹ میڈیا ہے اس پہ آئی ہوئی خبر لگی ہوئی ہے جو میں تمام آپ دیکھ لیں چیک کر رہے ہیں, اور میں نے بھی چیک کیا دیکھا ہے اور بڑا تفصیل کے ساتھ اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے, اس میں ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں, اس میں ہم نے ریٹ چیکنگ اینی کائنڈ آف فی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے ادارے کے سربراہ کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. میرا یہ جواب ہوتا وہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, آگے اپنا محنت کریں.
وہ اپلائی کریں، وہ چیکنگ کے لیے اپنے اداروں کے سربراہان کے تھرو اپلائی کریں. بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ کو اتنا احساس ہے اپنے بھائیوں کا. یہ بھی بھائی ہیں نا آپ کے بچے، یہ جو بچے جو ہیں ہمارے بورڈ میں جو اپیئر ہوئے ہیں آپ کے ہم عمر بھی ہیں غالباً، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ حقوق اللبات کی خاطر، اور مجھے اس سے زیادہ یہ خوشی ہوئی ہے، آئی ہیو بین سو مچ امپریسڈ کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی اقدار اور اخلاقیات کے ساتھ آپ نے مجھے کہا، میری سچی بات سنی، اور اللہ رب العزت کے آگے آپ بھی سرخرو ہیں. میری یہ سچی بات آپ آگے کنوے کریں گے. وہ صاحب ٹھیک ہے نا جی. اور جو اس میں شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، فطری بات ہے، معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان شرارتی لوگوں کو بھی حوصلہ شکنی ہوگی. تو اللہ رب العزت آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو، نگہبان ہو. میں آپ کی دعاؤں کا طلب کہا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.